السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس ضابطۂ حیات کے اندر اسلام میں سب سے پہلی چیز عبادات، پھر اس کے بعد اخلاقیات، پھر اس کے بعد معاشرت، یہ تین چیزیں بنیادی طور پر ہے۔ عبادات کے اندر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف کا اہتمام، یہ عبادات کا ایک حصہ ہے۔ یہ پورا اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کا ایک حصہ ہے عبادات کا۔ پھر اس کے بعد معاشرت ہے، اس معاشرت کے اندر پھر اخلاقیات کی ایک فہرست ہے، قناعت ہے، معنی کسی کو پتہ نہیں ہوگا الا ماشاء اللہ۔ اس میں تحمل ہے، بردباری ہے، توکل ہے۔ ہم یا تو تعقل کی طرف جاتے ہیں یا پھر ہم سارے کا سارا اسباب کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ توکل کے اوپر بہت زیادہ معاشرے کے اندر چیزیں جو ہے وہ تناسب میں نہیں۔ ایک آدمی وہ بیمار ہو جائے، وہ گئے نہیں، اللہ رزق اور اللہ خیر کرے گا، اللہ شفا دے دے، یہ ہم تعقل کی طرف چلے گئے۔ تعقل کیا؟ اسباب ہی کوئی اختیار نہیں کرتے۔ اور بعض اتنے ہیں کہ اے گولی تسی کھاؤ گی سارا کچھ کر کے رکھ دے گی۔ یہ بھی غلط ہے کہ مادیات کے اوپر اتنا زیادہ اعتماد اور یقین کرنا کہ جس میں یا شافی الامراض کا تعلق انسان کے ذہن سے نکل جائے۔ توکل یہ ہے کہ اپنا گھوڑا باندھ کر جو تم باندھ سکتے ہو پھر کہہ دو کہ اب یہ اللہ کے سپرد ہے۔ یہ نہ کہو کہ اس لاک کا کسی کو پتہ نہیں ہے، یہ بھی مارکیٹ میں یہ ٹچ لاک نیا آیا ہے، یہ کسی کو علم نہیں ہے، اس پر اتنا بھروسہ نہ کرو۔ تو بہرحال اخلاقیات کا پورا پہلو ہے۔ ہم عبادات کے اسلام میں خود اسلام کے لیے باعث شرم بن جاتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک آدمی ابھی نماز پڑھ کے راستے میں جا رہا ہے واپس، وہ جاتے جاتے پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولی جا رہا ہے۔ نماز پڑھ کے ابھی جا رہا ہے، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، وہ جا رہا ہے، لیکن ان ساری چیزوں کو جانے کے ساتھ ساتھ جب وہ بیٹھتا ہے تو اس نے وعدہ خلافی کی ہوئی ہے۔ ماتل الغریب یہ ظلم، معاشرے کا ایک دکھتی رد کہہ لیں گی، قرض لے لیا، دینے کے پتے کوئی نہیں۔ حدیث طیبہ میں ہے کہ ایک آدمی جو قرض ادا کر سکتا ہو یہ ادا نہیں کر رہا تو یہ ظلم کر رہا ہے۔ جو کہہ رہا کل کو لے لینا، جو کہہ رہا پرسوں کو لے لینا، پھر اتنے لے لو، پھر اتنے اس وقت لے لینا جبکہ سخت اللہ نے دی ہے اس کو ادا کرنے کی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک کیفیت کو بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو، ذرا یہاں پر غور کریں کہ خود خالق کائنات میرے اور آپ کے ایمان کی گواہی دے رہی ہے کہ تم ہو ایمان والے۔ اللہ کی گواہی معتبر ہے، اللہ نے مان لیا ہے تمہارا ایمان، تمہارا اسلام اللہ نے قبول کر لیا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اب اسلام کو جزوی طور پر اپنی زندگیوں میں نہ لاؤ۔ کیا مطلب؟ دل کیا آج فارغ ہے تو نماز پڑھ لی، کل کو کوئی کام ہوگا نماز چھوڑ دی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فرماتے ہیں بعض کو اختیار کر کے بعض کو چھوڑ دو، یہ مسلمان کا طرز زندگی نہیں۔ بہقی میں امام بہقی نے ایک روایت نقل فرمائی، بعض رات میں اس میں کلام کیا کہ وہ روایت ضعیف ہے، لیکن اس کا مضمون اس امت کی حالت زار کی پورے طریقے سے تصویر کشی کر رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا وقت بھی آئے گا لا يبقى من الاسلام الا اسم، اسلام صرف نام کا لوگوں میں باقی رہ جائے گا، مسلمان ہوں گے لیکن ان کی زندگیوں میں اسلام نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا قَسْمُ، قرآن کو پڑھنے والے ہوں گے، بڑے خوبصورت انداز میں پڑھیں گے، لیکن قرآن کے معنی اور مفہوم کی چاشنی ان کے اندر اتری ہوئی نہیں ہوگی۔ آج ہمارے بھی معاشرے کے اندر کچھ ایسا ہی ہے، مسلمان پہلے سے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں، علم پہلے سے بہت زیادہ وسیع ہو گیا ہے، لیکن علم کے وسیع ہونے کے ساتھ ساتھ ہم عملی طور پر انتہائی گہرائیوں کے اندر گر چکے ہیں۔ سروے آتے رہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حج کرنے والوں کی تعداد پاکستان میں ہے، اور بے ایمانی اور بد نظمی اور رشوت اور دھوکہ اور فراڈ اس میں بھی یہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ آتی ہے۔ صحابہ اکرام کی مبارک زندگیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک صحبت کے اندر جو گزری ہیں، ان کا سب سے بنیادی پہلو ہی یہ تھا
کہ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا، پھر یہ دونوں چیزیں مل کر اسلام کی ایک عملی تفسیر انہوں نے پیش کی ہے۔ حکم ہو گیا شراب کی نازل ہونے کا کہ شراب اب حرام ہے، بتدریج نازل ہوا، اور آخری حکم جب نازل ہوا کہ اب یہ حرام ہے، اس کے ساتھ کوئی بھی لین دین، اس کا رکھنا، اس کا بیچنا کوئی صحیح نہیں، تو پھر روایات کے اندر ہے کہ مدینہ کے لوگوں نے دیکھا کہ جن کی گٹیاں شراب تھی، جن کا ہر عمل پینے میں شراب، جن کے ہر ایک وقت میں دسترخوان پر ہوتی تھی، پھر مدینہ کے اندر شراب پانی کی طرح بہی۔ پھر ان لوگوں نے کوئی اس وقت کمیونیکیشن کا نظام نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیں، ہم تو شام سے تجارت کر کے شراب لا رہے، ہم نے تو اپنی ساری جمع پونجی اپنے اس کاروبار پر لگا دی ہے، جا کر مدینہ میں پوچھ لیں گے کہ یا رسول اللہ میرے پاس اب کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، میں بالکل اپنا سارا زندگی کا جو کیا دھرا تھا اپنی اس تجارت پر لگا دیا ہے، میرا اب کیا حکم ہے؟ انہوں نے انتظار نہیں کیا۔ ادخلوا فی السلم کافہ، ان کے پیش نظر یہ چیز تھی کہ اسلام جزوی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے، اسلام کے پورے احکام، اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس کے اخلاق بھی اچھے ہو، اس کی نظر میں حیا بھی ہو، یہ وعدے کی پاسداری بھی کرتا ہو، یہ دیانتدار بھی ہو، یہ بددیانتی نہ کرتا ہو، یہ کسی کے دھوکہ نہ دیتا ہو، یہ کوئی ملاوٹ شدہ چیزوں کے لین دین میں ملوث نہ ہو، یہ عبادت گزار بھی ہو، یہ ایک اچھا انسان بھی ہو، یہ معاشرے کے رہنے کا ایک بہترین فرد بھی ہو۔ ہم جب بھی اصلاح کی بات شروع کرتے ہیں، ہم جب بھی کسی کی بہتری کی بات شروع کرتے ہیں، فلاں کو چاہیے کہ وہ ایسے کرے، اور قرآن کریم کا انداز اس سے یکسر مختلف ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، سب سے پہلے اپنے آپ کو بچاؤ، پھر وہ اہلیکم نارا، پھر اپنے گھر والوں کو تم ذمہ دار ہو، پھر ان کو آگ سے بچاؤ، پھر جا کر تیسرے نمبر پر لوگوں کی باری آتی ہے۔ تو اس وقت اسلام ہمارا تقسیم ہوا پڑا ہے۔ آپ اس روئے زمین پر جتنے بھی ثقافتی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے، آپ طے کر کے اپنے بچوں کو بتا دیں کہ ہمارا ملکی یا اسلامی لباس کیا ہے، نہیں بتا سکتے۔ سکھوں کو دیکھیں آپ کہ وہ داڑھیاں بڑھاتے، سر کے اوپر وہ باندھتے ہیں اپنا ایک خاص مذہبی شعار، آپ کو ان کا وزیر، ان کا مشیر، ان کا پڑھا لکھا، ان کا ان پڑھ، ان کا عام آدمی آپ کو اسی اکثر لباس کے اندر نظر آئے گا۔ ادخلوا فی السلم، یا کہتے ہیں لباس میں کیا رکھا ہے؟ بہت کچھ رکھا ہے، بہت کچھ رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جو ہلاک کرنے کے لیے مقابلے میں جادوگر آئے تھے، تو بعض تفاسیر میں ہے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، تو موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ اللہ یہ تو تیرے دین کے مقابلے میں آئے تھے، ان کو ہدایت کیوں مل گئی؟ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ تو بھی صحیح کہتا ہے، ان کا لباس تیرے لباس کے مشابہ تھا، تو میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ جن کا صرف ظاہری لباس ہی میرے نبی کے لباس کے جیسا ہوں، میں ان کو ہلاک کر۔ تو آج ہم اپنا نہ کوئی ثقافتی کوئی اپنی پہچان رکھتے ہیں، نہ ہم اپنی کوئی مذہبی پہچان رکھتے ہیں، نہ ہمارا کوئی تعلیم کا نظام ایسا ہے جس سے پتا چلے یہ اسلامی مملکت پاکستان کا نظام تعلیم ہے۔ غیروں کے طریقوں کے اندر آج ہم فخر محسوس کرتے ہیں، اسلام پر عمل کرنے والا ایک اجنبی اور معاشرے کے اندر ایک مظلوم ٹھہرتا ہے، اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی بیاہ شادی کے معاملات کو انجام دینے والا بچہ اور بچی والدین کے لیے پریشانی بن جاتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جو غیروں کے لیے ایک لعنتیں تھی، آج اب ان کو اپنا فخر بنا کر اپنا ہم اس کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ نوجوان داڑھی نہ رکھے بھائی، اچھا اس کی شادی نہیں ہونی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہم نے تو سنا ہے 70 ماہوں سے، وہ تو کئی 70 ماہوں سے بڑھ کر بندے سے پیار کرتا ہے، کیوں پھر اپنے پیارے نبی کے چہرے پر داڑھی کی سنت دی؟ اگر اس نوجوان نے بے بیاہ رہ جانا تھا تو پھر اللہ نے کیوں یہ حکم دیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، میرا اللہ تو کوئی حکم ایسا نہیں دیتا جو انسان کی بساط سے باہر ہو۔ یہ کچھ وہ باتیں ہیں، یہ کچھ وہ معاملات ہیں جو ہم نے اپنی عمروں کے ساتھ جوڑ دیے ہیں۔ نوجوانوں کو ڈھونڈتے پھرے نمازوں کے اندر، دیکھتے پھرے ان کے راتوں کی مصروفیات، اور صبح نمازوں کے معاملات دیکھیں، نہ ہم ماں باپ کو فکر ہے، نہ ہمارے ماحول کے اندر ایسی کوئی تحریک ہے اس میں آ جائے۔ اچھا پھر بہت بڑا کام کرتے، اور یہ ان کو جا کے کافروں میں تبلیغ کرے، سیدھے مسلمان، اور ہمارا بیڑا زیادہ غرق ہوا پڑا ہے، ہمارا زیادہ بیڑا غرق ہوا پڑا ہے۔
اللہ نے کافروں کے ساتھ تو یہ کہا ہے کہ تمہارا سارا کچھ میں دنیا کے اندر ہی دے دوں گا. حدیث طیبہ میں ہے کہ کافر جو بھی نیکی کرتا ہے، کافر بھی کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، کافر بھی کسی بیوہ کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، کافر بھی مریضوں کا علاج کرواتا ہے، یہ نیکیاں ہیں. اللہ ان ساروں کا اجر اس کو دنیا میں دے دیتے ہیں. مسلمان کا معاملہ اللہ نے مالک یوم الدین تک چھوڑا ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو اسلام میں پورے داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.